السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 198 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 195 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 199 سے 202 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 196 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ إنہ سمیع علیم۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ ٹرانسلیشن: خذ العفو وأمر بالعرف، درگزر اختیار کیجیے اور حکم دیجیے معروف کا، وأعرض عن الجاہلین، اور اعراض کر لیجئے جاہلوں سے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر کوئی وسوسہ پہنچے تمہیں شیطان کی طرف سے وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آئیے۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ، جب پہنچتی ان کو شیطان کی طرف سے کوئی اچکاہٹ، تذکروا، تو وہ یاد کرنے لگتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو اس وقت وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور بھائی ان کے کھینچتے ہیں ان کو گمراہی میں، ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، پھر وہ کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 196 سے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ آج کا لیسن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور مشرکین مکہ کے منہ توڑ ان کو جواب دیا جا رہا ہے، جیسا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کسی قسم کی کمی نہ چھوڑتے۔ کبھی کہتے کہ کچھ تم کمی کر لو، کچھ ہم کمی کر لیتے ہیں، چلو اور کچھ نہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا ہی نہ کہا کرو۔ لیکن یہ چیز اسلام کے منافی ہے، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، پھر اس کو اس کے ساتھ طاغوت کی نفی کرنا بھی ضروری ہے، پھر ہی وہ مکمل دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے تیسرے پارے میں بھی پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، ہر قسم کے معبودان باطل کا انکار کرے اور اللہ پہ ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو تحقیق اس حالت میں پھر اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، ایسا مضبوط کڑا لن انفصام لہا، جو کبھی بھی اس سے ٹوٹ نہیں سکتا۔ ایسا شخص پھر مکمل ایمان کی حلاوت پا سکتا ہے۔ تو اسی چیز پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل گامزن تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خواہش تھی، بہت حریص تھی اس بات پہ کہ یہ لوگ بتوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں اور جہنم سے بچ جائیں، رب تعالیٰ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ لیکن یہی بات مشرکین کے عقل میں نہیں آنے والی تھی اور نہ ہی وہ اس بات کو ماننے کے لیے کبھی تیار ہوتے۔
پھر وہ اس بات کا سہارا لیتے کہ اپنے جو ان کے بنائے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بت تھے ان کا ڈراوا ڈالتے رہتے کہ تمہارے اوپر ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے بت ہیں، ان کی مار پڑ چکی ہے۔ کبھی کہتے کہ ان کی وجہ سے تم اس طرح کی بہکی باتیں کرتے ہو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، توحید کو وہ اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہ بہکی باتیں کرتا ہے، کبھی ہمیں کسی چیز سے ڈراتا ہے، کبھی کسی چیز کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ یہ جب تم مر جاؤ گے، مر کر بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو عقل سے بات بعید ہے۔ ہی ہاتھ لما توعدون، یہ عقل میں بات نہیں آتی، یہ بہت دور کی باتیں کرتا ہے، تو یہ بات ہماری عقل میں نہیں آنے والی، ہماری سمجھ سے یہ باتیں دور ہیں۔ تو یہ چیزیں صرف ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش نہیں آئی، بلکہ پہلے انبیاء کو بھی اس طرح ہی ستایا جاتا رہا۔ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی باتیں سننے کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو ان کی باتوں کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار، میرا دوست، میرا ہم نشین، میرا ہمراز تو اللہ ہے۔ اور اللہ کی پہچان کس طرح کروائی؟ الذی نزل الکتاب، وہ جس نے کتاب نازل کی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہی ہے دوست، وہی ہے حامی و ناصر، مددگار ہے نیک لوگوں کا۔ کہ وہ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے بھی دوست، مددگار، حامی و ناصر ہوا کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اتنے اہم ہیں، اتنے دل کو تسلی دینے والے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو ساری دنیا مل کر بھی کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن اگر تقدیر میں انسان کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت لکھی جا چکی ہے اور ساری دنیا بھی مل کر اس کو نفع پہنچانا چاہے تو اس شخص کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو انسان کو اللہ ہی کا سہارا لینا چاہیے، باقی جو معبودان باطن ہیں ان کا سرے سے انکار کر دینا چاہیے۔ تو یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صالحین کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دوست ہے نیک لوگوں کا بھی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حامی و ناصر نہیں ہیں بلکہ نیک لوگوں کے بھی وہ حامی و ناصر ہیں، ہمیشہ ان کو سہارا دینے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا، اس کے علاوہ پکارتے ہو، وہ اپنی مدد کی بھی طاقت نہیں رکھتے اور نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، کہ ان کے اندر تو کسی قسم کی استعداد نہیں ہے، وہ تو پتھر کی بنائی ہوئی مورتیاں ہیں، وہ کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے، نہ پہلے تھے اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، پہلے بھی یہ موضوع گزر چکا ہے، دوبارہ سے تاکید کے لیے، کلام کی خوبصورتی کے لیے، والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اس کے علاوہ، وہ نہ تو کسی قسم کے نفع نقصان کے مالک ہیں اور نہ کچھ اور کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں تک وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ، لا يسمعوا، وہ کسی قسم کی پکار کو نہیں سن سکتے۔ اور بھی یہاں تک ہی بس نہیں، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، وہ تم ان کو دیکھتے ہو، یوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حقیقت میں کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی کہ جو پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں، کوئی اس طرح کے نقشے بنا کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، یا عموماً آج کل کے اگر دور میں ہی ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، اور خاص طور پہ جب گارمنٹس کی دکان پہ کپڑے لینے جاتے ہیں، وہاں جو بنا کے رکھے ہوتے ہیں اسکیچل نمونے سے، تو دور سے یوں لگتا ہے کہ واقعی کوئی انسانوں کو کھڑا کیا گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ہماری طرف نظر بھر کر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب قریب جا کے دیکھا جائے تو وہ اس طرح بت کھڑے ہوتے ہیں، حقیقت میں نہ تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہی ہماری طرف کوئی رسپانس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو واضح کر رہے ہیں کہ اگر وہ لگتا بھی ہے
کہ وہ حقیقت میں مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، دیکھ بھال رہی ہیں، لیکن وہ تو پتھر کی بنی ہوئی ہیں، وہ ساکت ہیں، ادھر ہی جامد ہیں، ہل جل نہیں سکتی، کچھ ان کے اندر حرکت نہیں ہے۔ لیکن اگر مزید اس کی ڈیپ میں جائیں تو جیسا کہ امام جریر طبری جو کہ مفسر قرآن ہے، وہ اس کی آیت کے معنی مفہوم میں فرماتے ہیں کہ مشرکین کی یہی مثال ہے۔ بظاہر تو وہ آنکھیں رکھتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ دیکھتے بالتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بصیرت جو ہے اس سے وہ اندھے ہیں، ان کے اندر بصیرت نہیں ہے، یعنی کہ بصیرت رکھنے والے دل نہیں ہیں، دل بصیرت سے خالی ہیں، کیونکہ جس دل کے اندر ایمان چلا جاتا ہے، ایمان سرایت کر جاتا ہے، اس کو پھر ایک دلیل ہی ماننے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ ان کے سامنے جتنی بھی دلیلیں پیش کی جائیں تو وہ بالکل عقل سے خالی ہیں، عقل سے اندھے ہیں، اس لیے ان کے سمجھ میں کوئی بات بھی نہیں آ سکتی۔ جتنے بھی دلائل سامنے رکھ دیجیے، مثالوں کے ذریعے سمجھایا جائے تو وہ کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ ان کی طرف سے جو پہنچنے والی آزمائشیں ہیں، تکالیف ہیں، جو سخت رویے ہیں ان کی طرف سے آپ درگزر کیجئے اور معروف کے مطابق حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کر لیجئے، جاہلوں کی کوئی پرواہ نہ کیجئے، کیونکہ بعض اوقات انسان ہر طرف سے مصائب کا شکار ہو کر، لوگوں کی باتیں سن کر، تان و تشنیع سن کر تو اپنے مشن سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے، یا سوچ میں پڑ جاتا ہے، یا ان ٹینشنوں کے شکار میں ہو کر، دباؤ میں آ کر تو کچھ بامقصد کام نہیں کر پاتا، یا پھر کچھ مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی تسلی دی جائے، اتنی بڑی حوصلہ افزائی کی جائے تو یقیناً انسان دوبارہ سے کسی کام کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلیاں دے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا رہا، بلکہ پہلے انبیاء کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال دی گئی کہ ان لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمارے سامنے اللہ کو لے آؤ، ہمارے سامنے اللہ کو دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو رویہ تھا بہت ہی خوبصورت تھا، کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، البتہ جب اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو سب سے پہلے انتقام لینے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے حالات آپ وسلم کے سامنے لوگوں نے قاتلانہ حملہ بھی کیے، جیسا کہ زہر آلودہ بکری بھی پیش کی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اور یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے تو بہت ہی نرم مزاج تھے، بہت ہی زیادہ مشفق تھے، جان نچھاور کرنے والے تھے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت نرم مزاج واقع تھے، جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں، اگر آپ سخت مزاج تند خو ہوتے تو آپ کے گردا گرد سے بھاگ جاتے۔ اور پھر یہی چیز صحابہ کرام کے اندر بھی پائی جاتی تھی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ بہت سخت ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کو ماریں، پکڑ لیں، سخت سزا دیں، لیکن ایک صحابی نے فوراً اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی کہ اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو اللہ اے عمر فاروق یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ تو اس بات کو سن کر، اس آیہ مبارکہ کی تلاوت سن کر فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ رک گئے اور اپنے آپ پہ جبر کر لیا، اور اس وقت پھر اس حدیث مبارکہ کے جو الفاظ ہیں کہ عمر فاروق سب سے بڑھ کر قرآن مجید کے آگے رک جانے والے تھے۔ تو ذرا سوچے کہ ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے، کہتے کہ اب تو یہ بندہ قابو آ گیا ہے، اس سے انتقام لے لو، چلو آئندہ کے لیے دیکھ لیں گے اس آیت پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو کہیں بڑے الفاظ میں لکھ کر اپنے کہیں سامنے جہاں آپ کا بہت آنا جانا ہے وہاں لگا لیں، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ جو صبر کا دامن ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر والوں پہ ہی بہت زیادہ بعض اوقات برہم ہو جاتے ہیں،
اور پھر بعد میں ہمیں احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے. وقتی اگر ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے تو اتنے بڑے نقصان سے بچ جاتے ہیں. تو جب آتے جاتے ان الفاظ پہ نظر پڑے گی تو انشاءاللہ پھر معاملات سدھر کے رہیں گے. آج کے لیے اتنے کافی ہے. تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ اس آیت کو آپ نے اپنے دل کے کسی گہرے گوشے میں لکھ لینا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے الفاظ میں لکھ کر خوبصورت اپنے فریج کے اوپر لکھ لیں، یا پھر کچن میں، یا جہاں آپ کا آنا جانا ہے کہیں آئینے کے سامنے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.